بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان سید مسعود گردیزی میڈیا کے پروگرام باخبر کشمیر سے حاضر ہوں۔ آج میں مختلف مقامات پر ٹریفک کے درپیش مسائل پر بات کروں گا، کیونکہ آئے روز پیش آنے والے حادثات میں قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اور ان میں اکثریت نوجوانوں کی ہے جو موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں اور وہ مختلف حادثات کا شکار ہو کر اپنی جانیں کھو بیٹھتے ہیں۔ میں آپ کو اس پروگرام میں اس بات سے بھی آگاہ کروں گا کہ ٹریفک پولیس ضلع پونچھ نے ٹین ایجر بائیکر کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ضلع پونچھ بھر میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ اچھا، یہ جو صورتحال تھی ٹریفک کے جو مسائل ہیں، اس پر جہاں ڈسٹرکٹ ٹریفک انسپیکٹر چودھری اسحاق نے میڈیا سے گفتگو کی، وہاں ایک خاتون جو نجی اپنا وہ بزنس کرتی ہیں انہوں نے بھی بات کی، ایک ہمارے صافی ساتھی ہیں جو غازی ملت پریس کلب راولاکوٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ایک یونین کونسل بنگوئی جنڈالہ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان ہیں، انہوں نے بھی اپنے تاثرات جو ہیں ٹریفک کے مسائل کے حوالے سے وہ بیان کیے۔ یہ بات روز روشن کی طرح یہاں کہ کسی بھی معاشرے کی شائستگی کا اندازہ وہاں کے ٹریفک نظام سے ہوتا ہے۔ جتنا کسی ملک، معاشرے، شہر میں ٹریفک کا نظام اچھا ہوگا، اتنا ہی اس شہر، اس ملک کو اور اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو شائستہ اور اچھے پڑھے لکھے لوگوں میں وہ شمار ہوتا ہے۔ ہمارے ضلع پونچھ راولاکوٹ میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ موٹر سائیکل اور بغیر لائسنس کی گاڑی چلاتے ہیں۔ اس پر ہم نے والدین سے، اساتذہ اور میٹنگیں کر کے بھی ان کو بتایا کہ پہلے تو جو طالب علم ہیں، چھوٹے بچے ہیں 18 سال سے جن کی عمر کم ہے، ان کو گاڑی یا موٹر سائیکل چلانے کے لیے نہ دیں۔ اگر ان کی عمر 18 سال یا ان کا شناختی کارڈ بن گیا ہے تو پھر وہ تحت ضابطہ ڈرائیونگ لائسنس بنوا کر گاڑی چلائیں، تاکہ ایک اچھے منظم طریقے سے وہ ٹریفک قوانین کو بھی فالو کریں اور اپنی اور دوسروں کی جان کا بھی تحفظ ہو سکے۔ ہمارے راولاکوٹ شہر میں سب سے بڑا مسئلہ ٹریفک کا رانگ پارکنگ ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے جو ضلعی افسران ہیں، ہمارے جو انتظامیہ ڈی اے جی صاحب، کمشنر صاحب ہیں، ایس ایس پی صاحب اور ڈی سی صاحب، اے ڈی سی جی صاحب جو ہمارے ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور جو ہمارے مرکزی دفتر پولیس میں ہمارے ڈی اے صاحب ٹریفک ہیں اور ایس ایس پی صاحب ٹریفک ہیں، ان کی طرف سے بھی ٹریفک قوانین پر لوگوں کو عمل درآمد کرانے کے لیے خصوصی ہدایات ہیں، اور یہ ہماری اپنی ذمہ داری بھی بنتی ہے اور معاشرے میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہماری لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل کرتے ہوئے ڈرائیونگ کریں، تاکہ ہمارا خوبصورت شہر راولاکوٹ جس طرح تعلیم کے معاملے میں کے لحاظ سے سب سے آگے ہے، ٹریفک قوانین پر عمل کرنے میں بھی سب سے آگے ہو، تاکہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے اور لوگ ہمارے شائستہ تصور ہوں۔ اور باہر سے لوگ جو آتے ہیں وہ اکثر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم پنیولہ بازار سے گزرے ہیں یا راولاکوٹ تو ہمیں پرابلم ہوئی ہے، تو میری لوگوں سے گزارش ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل کریں تاکہ یہ لوگوں کا شکوہ نہ ہو۔ دوسرا، جتنے بھی ہمارے جو حادثات ہوتے ہیں اس میں بنیادی وجہ صرف اور صرف جو ہے ڈرائیوروں کی غفلت اور لاپرواہی ہوتی ہے۔ اگر محتاط طریقے سے ڈرائیونگ کی جائے تو مجھے یقین ہے کہ کبھی بھی حادثات رونما نہیں ہوتے۔ تو ٹریفک کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ ٹریفک کا مسئلہ کوئی ہمارے میں اس وقت پانیالہ میں بیٹھی ہوں، پانیالہ میں نہیں ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ راولاکوٹ ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور بعض اوقات جو ملازم پیشہ لوگ ہیں، جو بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، اور اسپیشلی جو بیمار لوگ ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو 10 منٹ کا سفر ہوتا ہے وہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ جب اسکولوں میں چھٹی ہوتی ہے تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ راولاکوٹ شہر سے نکلنے میں گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اور ٹریفک کا پانیالہ میں بھی بہت مسئلہ ہے۔ تمام ضلع کی اگر بات کروں تو ٹریفک کا ہر جگہ مسئلہ ہے، اور پانیالہ میں تو ہمارے ٹریفک کی کوئی پارکنگ ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ بھی یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں کہ کوئی پارکنگ کا انتظام نہیں، اور اس کی وجہ سے ملازم پیشہ لوگ، عورتیں، بچے اور خصوصاً مریض بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے جاب پہ نہیں پہنچ سکتا، مریض ہاسپٹل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی بھی کام جو 10 منٹ کا ہوتا ہے وہ ٹریفک کے ان مسائل کی وجہ سے وہ 10 منٹ والا کام کبھی کبھار 2 گھنٹے تک بھی چلا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ حکومت کو اس طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے تمام شہروں میں ٹریفک کا جو یہ نظام ہے یہ اچھا ہونا چاہیے، کے لیے بہت اچھی جگہ ہونی چاہیے۔
रावलाकोट शहर के अगर मसाइल की बात की जाए तो मसाइल में जो सबसे जो अहम चीज़ है वो ट्रैफिक का मसला है। वो एक अरसे से वो ट्रैफिक के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उसकी हल की जाने में इंतज़ामिया तो शहरियों को वाज़े जो ट्रैफिक प्लान है वो भी सामने नहीं ला रही है। आए दिन जो हादसा हो रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। और साथ साथ अगर बात की जाए जो मोटरसाइकिल सवार जो हेलमेट का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से जो मेन शाहरा है इस पर आए रोज़ हादसा भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पे वाज़े तौर पे जो ट्रैफिक प्लान को सामने लाए और एक ट्रैफिक पे जो पार्किंग है उसका भी इंतज़ाम होना चाहिए। यहाँ शहर में कोई पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है। अगर देखा जाए तो दिन ब दिन हादसा की शरह जो है तो वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे जो नौजवान है तो वो बहुत ज़ाया हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, नौजवान कोई भी होता है, किसी भी कौम का मुस्तकबिल होता है, इन पे हमारा मुस्तकबिल डिपेंड करता है। अगर ये इस तरह हादसा का शिकार होते जाएंगे तो हमारा मुस्तकबिल कितना ज़ाया हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि एज आज़ाद कश्मीर का शहरी होने के नाते, यूनियन काउंसिल बंगुई का शहरी होने के नाते मेरी ये तजवीज़ और राय ये है कि 20 साल से जितने भी छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जाए कि अगर हेलमेट नहीं इस्तेमाल करते हैं, मैं तो कहता हूँ अगर वो हेलमेट ही इस्तेमाल करते हैं उसके बावजूद भी अगर वो अपना 18 साल का अगर शनाख्ती कार्ड भी उनका बन जाता है, लाइसेंस भी उनके पास मौजूद हो, उसके बावजूद भी 20 साल से नीचे जो उम्र के बच्चे हैं उनको मोटरसाइकिल नहीं देना चाहिए, हरगिज़ नहीं देना चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि वो एक टीन एज होती है, उसमें ये होता है कि थोड़ा जज्बाती होती है, एक दूसरे के साथ रेसें लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे नौजवान मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो ट्रैफिक के कानून है इन पर सख्ती से इन पर अमल दरमल करवाया जाए ताकि हमारा। और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक इंस्पेक्टर चौधरी इसहाक ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारान के हमरा पानियोला बाज़ार का दौरा भी किया जो मेन शाहरा पर वाक़ा है, और उन्होंने इस मौका पर ट्रैफिक पड़ताल भी की। जो बदू हेलमेट जो मोटरसाइकिल सवार थे उनको, और जो बदू कागजात जो गाड़ियां थीं जिन्होंने बल्कि साइड के शीशे तो हैं बल्कि फ्रंट स्क्रीन पर भी जिन्होंने पेपर्स लगाए हुए थे, ब्लैक पेपर्स, उनको जुर्माने किए, ओवरलोडिंग पर किए, और दीगर जो ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ हैं उन पर उनको जुर्माने भी किए। और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने ट्रैफिक के मसाइल के हल का जायज़ा जो पानियोला बाज़ार है उसका जायज़ा लिया, और बाज़ार के बाहर सरदार शौकत नज़र मरहूम की तरफ से मुहैया की गई पार्किंग की जगह का भी मायना किया। और अनमन ताजरा के अहदेदारान के हमरा ये फैसला किया गया कि बाज़ार में कोई गाड़ी मुस्तकिल तौर पर खड़ी नहीं होगी। ताजिर हजरात भी अपनी गाड़ियां पार्किंग एरिया जो है, जो मुख्तस है सरदार शौकत नज़र साहब की तरफ से और उनके भाइयों की तरफ से, तो वहाँ ये गाड़ियां पार्क होंगी ताकि इस मसरूफ़ तरीन शहर में ट्रैफिक के मसाइल हल हो सकें। और इस मौका पर इस बात का भी जायज़ा लिया गया और ये फैसला किया गया कि ज़ियारत बाज़ार और पड़ाटी में भी तलबा जो मेन शाहरा पर अपने मोटर बाइक्स जो हैं वो पार्क नहीं करेंगे। इस मौका पर DTI का ये भी कहना था कि हालिया ऑपरेशन जो ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर किया जा रहा है ये बिला तफरीक होगा और आइंदा भी जारी रहेगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आइंदा एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।